بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ ناظرین گرامی، عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی کو عزت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اس کو ذلیل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ خبریں سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، دنیا کے چپے چپے میں یہ خبر دیکھی جا رہی ہے، لوگ اس کو پھیلا بھی رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں کیا ہوا، وہاں کے جو وزیر اعظم تھی حسینہ واجد، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو گیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا، اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی دور حکومت میں خصوصاً علماء کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، سینکڑوں علماء شہید کیے گئے، سینکڑوں طلباء شہید کیے گئے، اور سینکڑوں ابھی بھی جیلوں میں قید و پابند ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے جب اس کی حکومت کا گہراؤ جراؤ کیا، جب لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا، جب لوگ نکلے، انہوں نے اپنا حق مانگا، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، اور ان کے اس نتیجے میں وہاں کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ اور صرف تختہ ہی نہیں الٹا، وہاں کے جو وزیر اعظم تھی شیخ حسینہ واجد، اس کو چاروں ناچار اپنا ملک چھوڑنا پڑا، اور وہ بظیر ہیلی کاپٹر کہہ رہے ہیں کہ باہر کے کسی ریاست میں اس نے پناہ لی ہے اور بنگلہ دیش کو چھوڑ دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں جو ظلم ہوا ہے، جو ظلم بربریت ہوئی ہے، اس کی داستان آئندہ تاریخ میں لکھی جائے گی۔ اور جب عوام کو شعور آ گیا، جب عوام جاگی وہاں پہ، جب عوام نے اپنا حق مانگا، تو اس کے نتیجے میں جب اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، تو اس نے بجائے مستعفی ہونے کے بعد اپنا ملک ہی چھوڑ دیا، اور اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اس ٹائم کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اس کو ذلت سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور امید ہے انشاءاللہ اب وہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، خصوصاً وہاں پہ دین و اسلام کے لیے کافی اچھا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔